نکاح کو مہنگا کرنا ہی ایک سبب بچیوں کے بھاگ جانے کا نہیں ہے، بلکہ بچیوں کے بھاگ جانے کا نکاح کی مہنگائی سے زیادہ دوسرا سبب کو ایجوکیشن ہے۔ بچیاں جو بھاگ رہی ہیں نکاح کے مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں، یا تو اپنی خبیث فطرت کی وجہ سے، یا اسلامی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، یا ماں باپ نے کو ایجوکیشن میں جو کالجوں میں ڈال دیا اس کی وجہ سے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو بستر علیحدہ کر دو۔ یہاں تو 20 25 سال تک کیا کر رہی ہے، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ رہے، کالج میں ہنسی مذاق ہی ٹھاٹا اپن، اور جو ہے نا اس کے اندر جو ہے فرینڈشپ، کبھی روز ڈے، کبھی ویلنٹائن ڈے، کبھی اینول فنکشن، کبھی ڈانس، آرٹ اور کلچر کے نام سے، فرینڈشپ کے نام سے ماں باپ، ہاں بچہ کالج میں پڑھ رہے ہیں، فرینڈشپ کے نام سے کیا ہے معلوم ہے، کبھی یہ کتاب، کبھی نوٹس کتاب ہوتے کیا ہوتا معلوم ہے، یہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان جو بے حیائی کے جو میدان میں قدم رکھنے کے لیے جو سب سے بڑی آڑ ہوتی ہے وہ جھجک اور حیا ہوتی ہے۔ کو ایجوکیشن نے وہ خود ختم کر دیا۔ جب وہ جھجک اور حیا ختم ہو گئی تو پھر لڑکی کیا ہوا معلوم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو ہمارے لڑکیاں جو غیروں سے جو تعلق پیدا، کالج میں مسلمان بھی رہتے ہیں، غیر مسلم بھی رہتے ہیں، اور آج کل فلمیں اور جو ہے نا ڈرامے یا یہ ذہن سازی کرنے کی کوشش ہے، دین مذہب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کئی جو ہے نا آپ کو لوگ ملیں گے جو اپنے مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی، ان اپنے مذہب پہ ہے، ان اپنے مذہب پہ پھر دونوں بیوی بھی شوہر بھی ہے، ایسی بھی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تو یہ بے حیائی کے کلچر کو جو ہے نا یہ ایک عام فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کالج میں کوئی بھی پردے کی تعلیم کیوں دے گا؟ کیونکہ مسلمان اسلام کے علاوہ دیگر مذہبوں میں پردے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی چاہتے ہیں جس طرح ہم بے حیا ہیں دوسرے بھی بے حیا ہوں۔ تو لہذا حجاب کا جو مسئلہ چل رہا ہے اسی کا ہے کہ جس طرح دوسری قوم کی عورتیں بے حیائی کا مظاہرہ کریں، اسی طرح مسلمان عورت کو بھی بے حیا کر دیا جائے، بے پردہ کر دیا جائے، اور ہم کو ایجوکیشن میں ڈال کے خود بخود ہم بے حیا کر رہے ہیں، اس میں مدد کر رہے ہیں۔ تو پھر لڑکیاں بھاگ جائیں گی نہیں، بدنامی کا ٹوکرا نظر۔ اگر کوئی ماں باپ پردے کی اردے کی ایسی بات کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے بڑے پرانے خیالات کے ہیں، دہقانی خیالات کے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے اسلام کی تعلیمات ہر زمانے میں ہر ٹیکنالوجی سے زیادہ اپڈیٹڈ ہے۔ انسان کے فائدے کے لیے کوئی بھی ٹیکنالوجی اتنا زیادہ جو ہے نا مددگار نہیں ہو سکتی جتنا اسلام کے اصول و قواعد۔ تو یہ آزادی نسوان، یہ آزاد خیالی، یہ ایک ایسی جو ہے نا بری ذہنیت ہے، یہ ایک ایسا برا ناصر ہے جو سلطنت عثمانیہ کو بھی گرانے کا سبب بنا تھا۔ جو 600 سال تک جو دنیا کے 3 بر اعظموں پہ جو حکومت کیا سلطنت عثمانیہ، تقریباً 600 سال تک، اس کو گرانے کا بھی فری میسنس کا جو ہے تحریک جو تھی وہ تھی۔ تو یہ آزادی خیال جس کو ہم کہہ رہے ہیں، یہ آزادی خیال نہیں ہے، بلکہ بچیوں کو بے حیا بنانا ہے اور بچیوں کی حیا اور حجاب اور جھجک کو ختم کرنا ہے۔ نتیجہ کیا ہو گیا؟ شادی سے پہلے بچیوں کے تعلقات غیر لڑکوں سے، شادی کے بعد پھر وہی تعلقات کبھی ابھر کر آتے ہیں، کبھی تعلقات غائب ہوتے ہیں، تو کئی رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں، کبھی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ میرے سامنے خود مسائل کئی آتے ہیں کہ مثلا میں لڑکی سے شادی کرا، شادی کے بعد بھی اپنے سابقہ جو ہے نا بوائے فرینڈ کے ساتھ جو ہے نا اس کے تعلق ہے، فون پہ بات کر رہی ہے، میسج کر رہی ہے۔ کبھی شوہر جم گیا ٹھیک ہے، نہیں شوہر میں کچھ خامی رہی تو پھر جو ہے نا سابقہ بوائے فرینڈ جو ہے نا اس سے تعلقات رکھا۔ یہ ایسے مسائل میرے پاس آ رہے ہیں، سوال۔ یہ سب کو ایجوکیشن نہیں دینا ہے۔ اسلام نے تعلیم کو تو عورت کا بنیادی حق رکھا ہے، لیکن پردے کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تعلیم ایسے کالجز میں، ایسے اسکولوں میں دلائیے جہاں صرف لیڈیز کا ہے۔ ہاں 3ری 4تھی کلاس تک بچے ہیں، ٹھیک ہے، بچے ہونے تک 10 سال کے اندر تک آپ یہ کر رہے ہیں، ایک الگ بات ہے، لیکن بچے جب بڑے ہو جائیں، کم از کم 7ویں کلاس سے تو بھی جو ہے نا ہم کیا کرنا چاہیے، بچوں کو علیحدہ تعلیم کا جو ہے نا اسکولز ہمارے ہونے چاہیے۔